بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو علامات وقف یعنی قرآن مجید میں جو حرف علامات وقف کے طور پہ استعمال آتے ہیں، جیسے میم، تویں، جیم، زے، صاد، قاف، صاد لام بڑی صاد لام، کاف، کف، سین، وقفہ، لام اور کاف، یہ جو حرف آتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے، ان کا کیا معنی ہے، یعنی علامات وقف ان سے کیا مراد ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں محمد اقبال صاحب، اللہ پاک ان کا اقبال بلند فرمائے، انہیں خوش رکھے، ہمیشہ آباد رہیں۔ انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا تھا اور کھانے کے بعد یہ جو علامت ہے صاد لام بڑی، اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو میں یہ ابھی سوچ رہا ہوں کہ اس موضوع پر میں ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ اور بھی جتنے ہمارے دوست، جتنے بھائی، جتنی بہنیں، سب کو اس کا فائدہ پہنچے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو دائرہ لگا ہوا ہوتا ہے جہاں آیت ختم ہوتی ہے، وہاں پہ یہ جو علامت ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ وقف تام یعنی ختم آیت کی علامت ہے، جو در حقیقت گول تے ہے، جسے دائرے کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، آپ رک سکتے ہیں، لیکن اولا اور غیر اولا کی ترجیح کا خیال رکھیں۔ اولا اور غیر اولا کی ترجیح کا اس میں خیال کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، جب میں یہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اللہ پاک کی ذات نے آسمان سے بارش بھیج دی ہے، آپ کو بارش کی آواز بھی سنائی دے گی اس کے اندر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو گول دائرے کی علامت ہے یہ وقف تام ہے، یعنی یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے تو یہاں ٹھہرنا چاہیے، لیکن اولا اور غیر اولا کی ترجیح کا خیال رکھیں، یعنی ایسی جگہ پر وقف کریں جہاں علامت قوی ہو، جیسے میم اور تویں۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ میم سے کیا مراد ہے، اور تویں جسے عربی میں طوا پڑھا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اگر یہ قوی علامت ہو تو یہاں پہ رکنا چاہیے، اور اگر لا ہو تو ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے کا اختیار ہے۔ اگر اس پر لا آ جائے تو وہاں پہ ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا اس کا اختیار ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ میم، میم اگر جہاں پہ لکھا آئے اس سے کیا مراد ہے؟ میم سے مراد وقف لازم کی علامت ہے۔ میم وقف لازم کی علامت ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، اور اگر ٹھہرا نہ جائے تو معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، جس سے بعض مواقع پر کفر لازم آتا ہے۔ یعنی یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پہ لازمی رکنا ہے۔ اگر یہاں پہ نہیں رکیں گے یا یہاں ادھر آپ نہیں ٹھہریں گے تو معنی میں فرق آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ معنی
کفر بن جاتا ہے، جس سے بعض مواقع پر کفر لازم آتا ہے۔ اس لیے میم کا بہت خیال کریں۔ جہاں پر میم آئے تو سمجھ لیں کہ یہ بہت ضروری یہاں پہ رکنا ہے، وقف لازم کی علامت ہے، جہاں ٹھہرنا بہت ضروری ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اگر نہ ٹھہرا جائے تو معنی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا حرف آتا ہے طوئیں، جسے عربی میں ہم طا پڑھتے ہیں۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ نہ ٹھہرا جائے تو مشکل نہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حرف آتا ہے جیم، وقف جائز کی علامت ہے۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی بہتر ٹھہرنا ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد میں قرآن مجید سے وہ جگہیں آپ کو تصویر میں بھی دکھاؤں گا اور ہم ان ساری چیزوں کو وہاں پہ اپلائی بھی کریں گے۔ پہلے میں آپ کو صرف ان کے معنی بتا لوں، پھر اس کے بعد ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ یعنی جیم سے مراد وقف جائز کی علامت ہے، ٹھہرنا بہتر ہے، اچھی چیز ہے، زیادہ احسن ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو وہ منع نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر ٹھہرنا جو ہے وہ احسن ہے، وہ بہتر ہے۔ پھر زے آتا ہے، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ پھر سواد آتا ہے، سواد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنے کی رخصت ہے، البتہ ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ رک جائیں تو اس کی رخصت ہے، اور اگر ملا کر پڑھیں تو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر قاف آتا ہے، دو نقطوں والا قاف، یہ کیلا علیہ الوقوف، یعنی کیلا علیہ الوقف کا مخفف ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ پھر سواد لام بڑی یہ صلح آتا ہے، الوصل الاولی کا مخفف ہے، یعنی یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ پھر سواد لام سل آتا ہے، یہ قد یوصل کا مخفف ہے، یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ پھر قاف فے کف آتا ہے، یہ وقف بہتر کی علامت ہے، یہاں ٹھہر کر آگے پڑھنا زیادہ اچھا ہے، یعنی ٹھہر کر آگے پڑھنا چاہیے۔ پھر سین یا سکن، علامت سکتہ ہے، سین یا سکتہ علامت سکتہ ہے، یہاں اس لیے ٹھہرا جائے کہ سانس ٹوٹنے نہ پائے، یہاں اس طرح ٹھہرنا چاہیے کہ سانس ٹوٹنے نہ پائے، یعنی بغیر سانس لیے ذرا سا ٹھہرے۔ اور وقفہ سکتہ کو ذرا طول دیا جائے اور سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرے، لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ یعنی وہاں پہ یہ ہے کہ اس طرح ٹھہرا جائے سکتہ میں کہ سانس ٹوٹنے نہ پائے، یعنی بغیر سانس لیے ذرا سا ٹھہرے، اور یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا طول دیا جائے، سکتہ کو ذرا طول دیا جائے اور سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ اور لا، یہ علامت کہیں دائرہ آیت کے اوپر آتی ہے،
یعنی جہاں پہ آیت ہماری ختم ہوتی ہے کبھی یہ لا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اور کہیں یہ آیت کے اندر متن کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ متن کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، یعنی اگر یہ لا آیت کے اندر متن کے اندر لکھتے ہیں کبھی تو وہاں پہ ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور اگر دائرہ آیت کے اوپر ہے تو اس میں اختلاف، بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے سے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اگر دائرے کے اوپر لا آ جائے تو یہاں پر آپ ٹھہر جائیں یا نہ ٹھہریں، اس سے معنی میں فرق نہیں پڑتا، مگر آیت کے اندر اگر آپ ٹھہر جائیں گے تو یہاں پہ ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر کاف آتا ہے، کذالک کی علامت ہے، یعنی جو علامت پہلے آئی وہی یہاں سمجھی جائے گی۔ تو یہ علامات وقف تھی۔ اب ہم قرآن مجید سے جن مقامات پر آئی ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ان علامات کو کیسے پڑھنا ہے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب ہم علامات وقف کو قرآن مجید سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے سورہ فاتحہ میں پہلی آیت میں آیا ہے الحمدللہ رب العالمین، آگے دائرہ ہے، جیسے کہ ہم نے دائرہ پڑھا کہ یہ وقف تام یعنی ختم آیت کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے لیکن اولا اور غیر اولا کی ترجیح کا خیال رکھیں۔ جیسے پہلی آیت میں آپ دیکھیں کہ وہ دائرہ لگا ہے، آیت ختم ہوگی یہاں پہ، مگر اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ لا جو ہے یہ علامت کہیں دائرہ کے اوپر آتی ہے، جیسے پہلی آیت کے بعد آئی ہے الحمدللہ رب العالمین، آگے دائرہ ہے یعنی آیت ختم ہوئی ہے اور اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ دائرہ آیت کے اوپر آئے، یعنی یہ لا لکھا ہوا دائرہ کے اوپر آئے، تو یہاں پہ آپ ٹھہر سکتے ہیں اور نہیں بھی، یعنی ہم نے اگر لا دائرہ کے اوپر لکھا ہوا ہے یعنی آیت کے اختتام پر لکھا ہے تو یہاں پر اختلاف ہے، بعض کے نزدیک آپ ٹھہر سکتے ہیں، بعض کے نزدیک آپ اس کو آگے لگاتار پڑھیں، مگر آپ ٹھہر جائیں تو بھی مطلب میں معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ملا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ ایسے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لا جو ہے یہ آیت کے درمیان میں نہیں آیا بلکہ جہاں آیت ختم ہوتی ہے اس کے دائرے پہ آیا ہے۔ اس میں دونوں طرح کی رائے ہیں، آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے۔ دوسری چیز ہے توئیں۔ اب اسی سورہ فاتحہ کی تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ توئیں، جہاں آیت ختم ہوئی ہے اس پر توئیں آیا ہے، تو توئیں جسے عربی میں طا پڑھا جاتا ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر ٹھہرنا احسن ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیوں احسن ہے، تھوڑی سی بتا دوں کہ الحمدللہ رب العالمین، بندہ جو ہے اپنے رب سے مخاطب ہے اور عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔
الرحمن الرحیم، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یعنی یہاں پہ بندہ اپنے رب سے مخاطب ہے اور رب سے عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے، اور میرے مولا تو روز جزا کا مالک ہے، جس دن قیامت ہوگی سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہوگا، میں تیرا بندہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تو مالک ہوگا تو میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، تو رب کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں پر 3 آیتیں رب کی تعریف میں ہیں۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہاں پہ مضمون چینج ہو گیا، یہاں پہ مضمون بدلی ہو گیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ تو لکھا ہوا آیا، توئیں لکھا ہوا آیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مضمون چینج ہوا تو لہٰذا وہاں پہ وقف کرنا، رکنا یہاں پہ بہتر ہے، اس لیے اس کے اوپر توئیں لکھی ہوئی ہے جہاں آیت ختم ہوئی کہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اب اسی سورہ فاتحہ کی آخری آیت پہ چلے جائیں، جہاں پہ لکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں اس آیت کے درمیان میں لا لکھا ہوا ہے، اس لا کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، یعنی اس کو جیسے میں نے ابھی پڑھا ہے ویسے پڑھنا نہیں چاہیے، اس کو پوری آیت کو ملا کے پڑھنا چاہیے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعمت علیہم پر رکنا ہرگز نہیں چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا 2 قسم کے لا ہم نے پڑھے یہاں پہ سورہ فاتحہ میں، ایک پہلی آیت کے بعد لا لکھا تھا، وہاں پہ ہم رک بھی سکتے ہیں، نہ رکنا بہتر ہے۔ دوسرا ہم نے اس کی 5ویں آیت میں دیکھا اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد بھی لا لکھایا ہے کہ یہاں پر اختلاف ہے، آپ رک سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے، اگر آپ ملا کے پڑھیں تو بہت اچھا ہے، اور رک جائیں تو بھی بعض کے نزدیک جائز ہے، مگر جو متن کے اندر لا آیا ہے، آیت کے اندر لا آیا ہے، اس جگہ پہ ٹھہرنا ہرگز نہیں چاہیے۔ اب ہم جیم کو دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ، اس کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے اور دائرہ لگا ہے، اور دائرے کے اوپر جیم لکھا ہوا ہے۔ اس جیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی جیم سے مراد وقف جائز کی علامت ہے، یعنی یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی اس کو آگے ملا کر پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ایسا بھی جائز ہے، اور اگر رک جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ الف لام میم، رک جائیں، یعنی ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے ذالک الکتاب لا ریب، یہاں پہ 2 علامات آئی ہیں، ایک جیم آئی ہے، ایک سواد علام بڑی اس لے آئی ہے۔ تو جیم سے مراد ہے وقف جائز کی علامت ہے، یعنی ٹھہرنا
بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ جیم سے مراد کیا ہے؟ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ مگر صاد لام یہ جو ہے الوصل الاولی کا مخفف ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اب دیکھیے جیم سے ہمیں جواز ملتا ہے کہ نہ ٹھہرے، اور صاد لام یہ سے ہمیں یہ ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ تو ہم اگر اس کو یہ پڑھیں کہ ذالک الکتاب لا ریب، تو جیم نے جواز دے دیا، مگر بہتر کیا ہے کہ اس کو آگے فیہ سے ملایا جائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، ایسا پڑھنا یہ احسن ہے، بہتر ہے۔ آگے فیہ کے بعد پھر جیم ہے، اس جیم سے کیا مراد ہے؟ جیسا آپ کو بہتر ہے کہ ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اگر ہم اس کو ایسا پڑھیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ جیم کہتی کہ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ مگر بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ایسا پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر آگے والی آیت پڑھیں۔ ایک آیت لمبی ہے، ہمارا سانس بھی برابر ہو جائے گا اور آیت پڑھنے میں حسن برقرار رہے گا۔ یہاں میں ہم نے دیکھا کہ اس آیت میں ہم نے جیم بھی سیکھا اور صاد لام بڑی یہ سلے جو ہے اس کو بھی ہم نے سیکھا۔ تو قرآن مجید کے سورۃ البقرہ کی پہلی دو آیت میں ہم نے جیم، صاد لام بڑی جیم اور پھر جیم ان کو سیکھا۔ جی تو اس کے بعد ہم قاف کو پڑھتے ہیں، قاف دیکھتے ہیں، دو نقطوں والا قاف۔ قاف سے مراد کیا ہے کہ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں قاف لکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات آیت لمبی ہے، اگر سانس رک جاتا ہے تو آیت کا حسن یہ ہے کہ یہاں پہ ٹھہرا نہ جائے۔ معنی اس کا معنی میں فرق نہیں پڑتا، مگر آیت کا حسن یہ ہے کہ یہاں پہ ٹھہرا نہ جائے۔ قاف سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ ٹھہرا نہ جائے بلکہ اس کو ملا کر پڑھا جائے، جیسے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے اس آیت کو پورا پڑھا جائے۔ وہاں پہ قاف لکھا ہوا ہے ربہم کے بعد، تو قاف سے مراد یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ زے سے کیا مراد ہے؟ زے یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ قاف سے بھی مراد نہ ٹھہرنا بہتر ہے اور زے سے بھی مراد نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 وہاں پہ آتا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، تو غشاوۃ کے بعد زے ہے، تو یہاں پہ بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یہاں پہ رکا نہ جائے بلکہ اس کو ملا کر پڑھا جائے کہ غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کو ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا میم، کہ میم سے کیا مراد ہے۔ میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ میم سے مراد وقف لازم کی علامت ہے، کہ جہاں ٹھہرنا ضروری ہے اور اگر نہ ٹھہرا جائے تو معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اس کے بعد جہاں آیت ختم ہوتی ہے تو وہاں پر میم ہے، یعنی یہاں پر رکنا ضروری ہے، یعنی میم سے مراد وقف لازم ہے، جیسا کہ آیت میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
یہاں سے بمؤمنین کے ساتھ آگے نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ یہ بات جو پیچھے ہے اس کا معنی اور ہے، اور آگے جو بات شروع ہو رہی ہے اس کا معنی اور ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں رکنا پڑے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو ایسے یہاں پہ ہم کو وقف کرنا لازم ہے۔ تو میم سے مراد وقف لازم ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے دی، آیت نمبر 8 سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سواد کو کہ سواد سے کیا مراد ہے۔ سواد سے مراد ہے کہ یہاں وقف کرنے کی رخصت ہے، البتہ ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 اس کے اندر سواد آتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ کے بعد جو ہے سواد ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، آیت لمبی ہے تو یہاں پر سواد دیا ہے، رخصت دی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ رک جائیں تو بھی بہتر ہے، البتہ ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نہ رکیں تو بھی کوئی بات نہیں، یعنی آپ اس کو آیت کو کنٹینیو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں۔ رخصت ہے جہاں پر سواد آئے گا اس سے مراد رخصت ہے۔ آپ چاہیں تو رک جائیں، چاہیں تو اس کو کنٹینیو کریں، یعنی ملا کے آگے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وقفہ کو دیکھتے ہیں، یعنی وقفہ سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سکتہ کو ذرا طول دیا جائے اور سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرے لیکن سانس نہ ٹوٹے، جیسے کہ سورۃ الغاشیہ کی ہم مثال لے رہے ہیں یہاں پہ۔ سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 20، 30ویں پارے کی سورۃ الغاشیہ، سورۃ نمبر 88 اس کی آیت نمبر 20، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اب یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے اور آیت ختم ہونے کے دائرے کے اوپر انہوں نے وقفہ لکھا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے، سکتہ کو ذرا طول دیا جائے اور سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرے لیکن سانس نہ ٹوٹے، یعنی یہاں پہ آپ ٹھہر سکتے ہیں مگر سانس نہ ٹوٹے۔ یعنی ایک تو جواز یہ ہے کہ آپ وقف کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ وقف کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی اس کو ملا کے پڑھے تو وہ اس کو یوں پڑھے گا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ، یعنی سانس نہیں لیا میں نے مگر وہاں پہ تھوڑا سا اس کو سٹے کیا۔ قاری حضرات یا اہل لغت جب پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ان کو مدد دیتی ہیں اور وہاں سے سمجھنی بہت آسان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر وقفہ لکھا ہے، یعنی اگر آپ اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر بھی آپ اس کو سکوت کریں گے، مگر کم از کم اتنا ضرور کریں کہ آپ کی سانس نہ ٹوٹے، سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کف، کف، قاف اور فے، یہ وقف بہتر کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہر کر آگے پڑھنا چاہیے، یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اسی آیت نمبر 21 کے اندر جہاں آتا ہے فذکر، اس کے اوپر دو علامات ہیں، ایک توئیں کی علامت ہے توا اور دوسری کف کی علامت ہے۔ یعنی توئیں سے کیا مراد ہے کہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، لہذا توئیں بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، اور پھر کف
کی علامت بھی بتا رہی ہے کہ یہاں ٹھہر کر آگے پڑھنا چاہیے. فذکر انما انت مذکر، ایسے پڑھنا چاہیے. فذکر یہاں پہ رک جانا چاہیے. دوستو یہ ہم نے علامات وقف پڑھی. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو علامات وقف کی سمجھ آئی ہوگی. اس میں کوئی کمی ہو کوئی بیشی ہو اللہ پاک کی ذات ہمیں معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. برائے مہربانی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبا دیں. پلیز پریس سبسکرائب اینڈ بیل بٹن. تھینک یو.